الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر 80 بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کس طرح پڑھیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یوں کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا جتنا بھی کوئی بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر درود پاک کی اپنی ہی برکات ہیں۔ تو شب جمعۃ المبارک کے دن بھی ضرور درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایمان والوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی کریم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ پر درود بھیجنے سے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے سبب بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک بھیجنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے کو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے واقعات سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے تھے اور خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کے بہت سے وظائف بھی ہیں، جیسا کہ اس دن اگر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کی خصوصیات اور فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعۃ المبارک کے دن ہوگی۔ لہٰذا کثرت کے ساتھ اس دن، اب اکثر میری بہنیں بھائی پوچھتے ہیں کہ اس دن کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، تو اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک اور استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، کیونکہ اس دن معافی ملے گی تو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، اس دن معافی ملے گی تو روز محشر کے دن سرخرو ہوں گے۔ لہٰذا ایک ورد استغفر اللہ کا کثرت سے کیا کریں، اور سید الاستغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش کریں سید الاستغفار کو آپ زبانی یاد کر لیں، صبح شام آپ کی زبان پر رہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، مال میں برکت عطا فرما دے، جان میں برکت عطا فرما دے، تو آپ نے اس گھڑی کو جس میں آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کی دعائیں حاجتیں قبول ہوں گی، اس گھڑی کو آپ نماز عصر کے بعد تلاش کیجئے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد دعا مانگتا ہے، اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جمعۃ المبارک کے دن سارا دن کوئی بھی غلط بات، کوئی لغو بات اپنی زبان سے ہرگز نہ نکالیے، کہ جو بات نکالیں گے وہ بات پوری ہو جائے گی۔ خاص کر کے عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے یا کسی کو کسی قسم کی کوئی بد دعا دی جائے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس دن کوشش کریں کہ
کہ آپ کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے دوسرے شخص کو تکلیف ہو، کیونکہ اس دن، اس وقت میں، اس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا اپنے لیے مانگ لیں۔ تو اگر آپ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں گے جمعۃ المبارک کے دن، تو جدھر بیٹھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارد گرد رزق کا ڈھیر لگا دے گا، اور آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہوگی کہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ تو ایک تو آپ نے آج کے دن صبح سویرے صدقہ کرنا ہے، کوئی بھی چیز صدقہ کر لیں، چاہے آپ 10 روپے ہی کیوں نہ صدقہ دیں، لیکن دیں ضرور۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارا دن کوئی بھی درود پاک پڑھتی رہیے۔ اب جب عصر کی نماز آ جائے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی، یعنی یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر ایک تسبیح یا رزاق یا فتاح کی پڑھ لی، اور اب آپ نے ایک سورت جو قرآن پاک کی ہے، بہت آسان ہے، آپ کو بھی آتی ہے، وہ ہے سورہ کوثر۔ وہ اگر ان 2 ناموں کے ساتھ ملا کر پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں بندے کو بے شمار رزق سے نواز دیتا ہے۔ تو اب آپ نے سورہ کوثر کو زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنا، صرف 33 بار پڑھنا ہے، بہت آسان سا عمل ہے، 33 بار صرف سورہ کوثر کو وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی پوری کرے گا، آپ کے پاس رزق کے ڈھیر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلا جمعۃ المبارک نہیں آئے گا، اس سے پہلے ہی آپ کے پاس اتنا رزق اکٹھا ہو جائے گا کہ آپ بانٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، لوگوں کو دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ فوری طور پر ہمیں اس دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ العزیز گھر بیٹھے آپ کو آن لائن قرآن پاک پڑھایا جائے گا، اور آپ کو خصوصی طور پر قرآن پاک پڑھانے کی بات سند بھی دی جائے گی، جو کہ ہماری اسپیشل اکیڈمی سے الحاق شدہ ہوگی۔ تو آپ اس کے علاوہ اگر دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے اور اپنا نام لکھیے، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیے۔ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔